بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ان بابرکت اور عظمت والی شخصیات کے بارے میں ہے کہ جن کے مقدر پہ دنیا رشک کرتی ہے اور جن کے وسیلے سے یہ دین ہم تک پہنچا، یعنی وہ صحابہ اکرام کی جن کو زمانہ اصحاب صفہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اصحاب صفہ کون لوگ ہیں، ان کو اصحاب صفہ کیوں کہتے ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے، اور یہ کتنے لوگ تھے اور کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے بعد میں آنے والے مسلمانوں تک دین اسلام کی تعلیمات پہنچی۔ ان کے شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں کہیں ان کو حزب اللہ تو کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے یاد فرمایا ہے، اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ستارے قرار دیا ہے۔ یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہی وہ مقدس گروہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے ترویج و اشاعت کے لیے کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابتداء اسلام کے مشکل دور میں بھوک پیاس برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر قریبی رشتہ داروں، اپنوں اور غیروں کو دشمن مول لے کر پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ یقیناً ان کی ان تک محنتوں اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کے نام لیوا ہیں۔ ہر طرف دین اسلام کی بہاریں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ نمایاں ہیں اسلام کے گلستان میں ہر ایک گل پہ رنگ بہار صحابہ، رسالت کی منزل میں ہر قدم پہ نبی کو رہا انتظار صحابہ۔ امین ہیں یہ قرآن دین خدا کے، مدار خدا اعتبار صحابہ۔ صحابہ ہیں تاج رسالت کا لشکر، رسول خدا تاجدار صحابہ۔ ویسے تو صحابہ کرام کے پیارے اور ہمارے آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے صحابہ کرام بھی ہیں کہ جن کے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور آپ کی برگاہ میں جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تو آپ اس کو اپنے ان صحابہ میں تقسیم فرماتے تھے جنہیں آج اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ اکرام تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مسجد نبوی میں ڈیرے ڈالے تھے، اور محبوب خدا کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اپنے دلوں کے نگینوں میں بساتے تھے۔ انہیں اصحاب صفہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ اسلام کے مہمان ہیں۔ اصحاب صفہ میں شامل چند مشہور صحابہ اکرام کے جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام نمایاں ہیں۔ یاد رکھیے بظاہر اصحاب صفہ بہت غریب تھے، اکثر فاقوں بھری زندگی میں رہتے۔ نبی کریم رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی تحفہ، صدقہ یا مال غنیمت آتا تو آپ اسے اصحاب صفہ پر خرچ فرماتے، اور کبھی کبھی ان عظیم لوگوں کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے، جیسا کہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ اکرام نماز کے اندر حالت قیام میں بھوک کی شدت کے سبب گر پڑتے، اور یہ اصحاب صفہ تھے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ کہنے لگتے یہ دیوانے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اصحاب صفہ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے بھوک کے سبب اپنی یہ حالت بھی دیکھی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ کوئی آدمی آتا اور میری گردن پر پاؤں رکھ دیتا، وہ سمجھتا کہ مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہے، حالانکہ مجھے جنون وغیرہ کچھ نہ ہوتا، یہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ ان حدیث مبارکہ کو پڑھ کر لگتا ہے کہ واقعہ اصحاب صفہ دین کی خدمت کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اصحاب صفہ علم دین حاصل کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے بنیادی کاموں میں سے ایک علم دین حاصل کرنا تھا۔ کئی روایات میں ان کے علم سیکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کا معمول تھا کہ جب لوگ دوپہر کو چلے جاتے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے متعلق سوالات کو کوسچن کرتے اور قرآن کریم سیکھتے، اور اس طرح انہوں نے دین کے سمجھ بوجھ اور علم حاصل کر لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے چلے جاتے۔ عائشہ کان صحابہ یقیناً اگر جذبہ سچا ہو تو منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اصحاب صفہ کا علم دین سیکھنے کا جذبہ چونکہ سچا تھا، اس لیے وہ دل جمی اور استقامت کے ساتھ اس پر گامزن رہے۔
فاقوں پر فاقے کرتے رہے، بھوک اور تنگی برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے مقصد پرپز سے پیچھے نہ ہٹے۔ غور کیجئے، ایک طرف اصحاب صفہ کا اصول دین کا ایسا جذبہ کہ کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں، ضروریات زندگی میسر نہیں، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، لیکن پھر بھی خوب شوق اور لگن سے علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ کھانے پینے کی ہر طرح کی سہولیات میں میسر ہیں، حصول علم دین کے آسان ذرائع بھی موجود ہیں، اور اللہ کریم سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی موجود ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، مگر افسوس صدق کہ ہم بعض نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور غفلت و سستی کی بنا پر اس عظیم سعادت سے محروم ہیں، یہاں تک کہ فرض و ضروری علم سیکھنے کے لیے محروم ہیں۔ یاد رکھیں، انسان جب کسی کام کو کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو، وہ کام کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو مشکل لگتا ہے، مگر جب اس کام کو کرنے کا پختہ ذہن بنا لیا جائے نا اور اس کے لیے کوشش کی جائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا علم دین کی اہمیت کو سمجھیے اور دنیا آخرت کی بہتری کے لیے اس جذبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائیے۔ ترغیب کے لیے علم دین کا فضائل پر مشتمل دعا حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اس حال میں موت آئی کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہو، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ باقی حوالہ جات نیچے ملاحظہ فرما دیجئے، نمبروں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔